کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان کی تیاری کب شروع کر دیتے تھے؟ 1 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے؟ نہیں، بلکہ 6 مہینے پہلے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تو صحابہ دعا کرتے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق دے۔ پھر جب شعبان آتا وہ کہتے، اللہ ہمیں رمضان کی عبادت کی توفیق دے۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک یہ دعا ہوتی رہتی، اللہ ہمارا رمضان قبول فرما۔ سوچئے، یہ تھے وہ لوگ جن کے دل رمضان کے لیے تڑپتے تھے، جن کے لیے رمضان صرف 1 مہینہ نہیں تھا بلکہ پورے سال کی محنت کا حاصل تھا۔ تو چلیے آج جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے اور ہم ان کی پیروی کر کے اپنے رمضان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ شعبان میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ یعنی رمضان کی تیاری کا پہلا قدم کیا ہے؟ اپنے جسم کو روزے کی عادت ڈالنا۔ جس طرح ایک ایتھلیٹ بڑے مقابلے سے پہلے پریکٹس کرتا ہے، ویسے ہی ایک مومن رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام رجب سے ہی رمضان کی دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رمضان تک پہنچنا بھی ایک رحمت ہے۔ کتنے لوگ رجب میں زندہ تھے مگر رمضان دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے صحابہ شکر کرتے تھے اگر انہیں رمضان نصیب ہوتا۔ رمضان کی تیاری کا دوسرا اہم پہلو قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا تھا۔ شعبان آتا تو لوگ تجارت اور کام کاج کم کر دیتے اور قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے۔ سوچئے، یہ تیاری تھی تاکہ رمضان میں زبان قرآن سے روشن ہو۔ سلف صالحین رمضان کی تیاری کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، رمضان کی قبولیت کی دعا کرنا کبھی کبھی نیکی کرنے سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ اصل مقصود قبولیت ہے۔ صحابہ رمضان سے پہلے 3 چیزوں پر خاص توجہ دیتے تھے۔ پہلی چیز دل صاف کرنا، دل سے کینہ، حسد اور نفرت نکال دینا، کیونکہ جس دل میں نفرت ہو اس دل میں برکت پوری طرح نہیں اترتی۔ دوسری چیز مالی معاملات صاف کرنا، قرض ادا کرنا، لوگوں کے حقوق واپس کرنا، تاکہ عبادت حلال اور صاف ضمیر کے ساتھ ہو۔ تیسری چیز وقت کا انتظام۔ صحابہ رمضان سے پہلے ہی اپنے کام کا شیڈیول بنا لیتے تھے تاکہ رمضان آئے تو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے لیے ہو۔ صحابہ کی تیاری میں سخاوت بھی شامل تھی۔ رسول اللہ رمضان میں سب سے زیادہ سخیل ہوتے تھے اور صحابہ اسی طریقے پر چلتے تھے۔ وہ غریبوں کا خیال رکھتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے اور سمجھتے تھے کہ بھوکے کو کھلانا روزہ رکھنے جیسا اجر دے سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات، صحابہ رمضان کے مسائل سیکھتے تھے۔ وہ سوال کرتے، سیکھتے، سمجھتے، تاکہ عبادت علم کے ساتھ ہو، نہ کہ اندازے کے ساتھ۔ اور سب سے اہم چیز توبہ۔ شعبان میں وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے اور اللہ سے معافی مانگتے، کیونکہ گناہ دل کی صفائی، سخاوت اور سچی توبہ۔ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو ہمارا رمضان بھی برکت والا بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ تبدیلی کا مہینہ ہے، اور تبدیلی ہمیشہ تیاری سے شروع ہوتی ہے۔ آج سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیں، توبہ کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، نفل روزے رکھیں، دل صاف کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے اور اس کی برکات سے نوازے۔ آمین۔